السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کیسے وفا پر یقین کر لیں، جو کہ تحریر ہے عشا افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ کمنٹ بھی ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چلا تھا۔ وہ مختلف سوچوں کو سوچ ہلکان ہو رہا تھا کہ فون کی بیل نے اس کی سوچوں کو جامد کیا۔ ایک امید کے ساتھ اس نے فون کی جانب ہاتھ بڑھایا جو سائڈ ٹیبل پر موجود تھا کہ آیت نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا ہوگا، مگر نوال بھابی کا نام دیکھ کر اس کو مایوسی ہوئی۔ پہلے اس نے سوچا کہ کال نہ اٹھائے، مگر پھر سوچا کہ بھابی کو برا لگے گا تو کال ریسیو کر لی۔ اس نے یس کا بٹن دبایا تو سلام کے فوری بعد نوال کی فکرمند آواز آئی، معاذ کیسے ہو؟ بھابی کی فکر پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں بھابی۔ اس کی آواز سن کر وجیہہ کے چہرے پر چھائی ساری کوفت ہوا ہوئی۔ وہ اب نوال کو ہلکی آواز میں بتا رہی تھی کہ آگے کیا پوچھنا ہے۔ میڈیسن لی ہے؟ جی بھابی۔ اچھا، آفس سے بریک لے کر ریسٹ کرنا، صحیح ہے؟ وجیہہ کا مشورہ منو ان اس تک پہنچایا جا رہا تھا۔ جی بھابی، اس نے فرمانبرداری سے بات مانی۔ کھانے میں احتیاط کرنی ہے، وجیہہ کا دیا گیا نادر مشورہ اس تک بخوبی پہنچایا۔ بھابی، آپ تو اس وقت مجھے بالکل ڈاکٹر لگ رہی ہیں، اتنے زیادہ مشورے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جس پر نوال نے منہ بسورا۔ میں نہیں دے رہی مزید مشورے، انہوں نے جیا کے کان میں کہا۔ اچھا بھابی، بس آخری، اس نے نوال کے کان کے قریب ہو کر کہا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے معاذ، انہوں نے معاذ سے کہا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ چچا سے تو ملاقات ہو گئی تھی، چچی، بھائی اور… وہ چند لمحے رکا تو وجیہہ کو لگا اس کا دل رک گیا ہو۔ اور؟ نوال نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ آپ کی لاڈلی نند، کاش کہ وہ اس کا نام لیتا۔ سب ٹھیک ہیں اور تمہاری فکر میں گھلے جا رہے ہیں، خاص طور پر… اس بات پر جیا نے فوری طور پر ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور سر نفی میں ہلانا شروع کر دیا۔ چہرے پر التجائی تاثرات نے ڈیرا جمایا۔ دوسری جانب معاذ کو نہ جانے کیوں مگر شدید تجسس نے آن گھیرا۔ خاص طور پر… دوسری جانب سے معاذ کی پرتجسس آواز آئی۔ اوف جیا، ہاتھ تو ہٹاؤ، انہوں نے اس کا ہاتھ سائڈ پر کرتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں کہا، جس کو معاذ کے کانوں نے فوراً سنا۔ میں نہیں بول رہی بھابی، اس کی مدم سے شکوہ کناں آواز آئی جس پر معاذ کی طبیعت میں خوشگواری اود آئی تھی۔ مطلب محترمہ فون کو اسپیکر پر لگوا کر باتیں سن رہی تھی، مگر اس نے ظاہر نہیں کروایا تھا تاکہ شرمندگی کا شکار نہ ہو۔ سب کو میرا سلام کہیے گا بھابی، مجھے نیند آ رہی ہے، تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، کل سے آفس بھی تو جانا ہے۔ اس کی بات سنتے آخر میں بے ساختہ وجیہہ بول اٹھی۔ کل کیوں جانا ہے آفس؟ بولنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ کیا کر بیٹھی تھی۔ دوسری جانب اس کا کہکہ سنائی دیا، مطلب وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی باتیں سن رہی ہے۔ بھابی، ان سے کہیں میں نہیں بلاؤں گی اب انہیں، وہ شکوہ کناں لہجے میں کہتے ہی منظر سے غائب ہو گئی۔ چلی گئی کیا؟ معاذ کی سنجیدہ آواز ابھری تو نوال نے ہاں کہا۔ اسے کہنا معاذ سوری کہہ رہا تھا اور اس نے سچ میں کچھ نہیں سنا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں چلتی ہوں، اس نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا، کہہ رہی تھی تمہاری اشاش پشاش آواز سننے کے بعد ہی کھائے گی۔ نوال نے اپنی نند کے دل کی کیفیت کے بارے میں تھوڑا سا بتا کر فون بند کیا تو معاذ کا دل عجیب لے میں دھڑکا۔ کیا وہ اس کی اتنی فکر کرتی ہے؟ اس نے ابھی تک صرف اس لیے کھانا نہیں کھایا کہ میں بیمار ہوں اور وہ میری صحت کا جانے بغیر کچھ نہیں کھائے گی۔ کہیں کچھ ایسا تو نہیں جس سے میں لا علم ہوں؟ خود سے الجھتے وہ پریشان ہوا۔ اچانک اسے جیا کا بے ساختہ کہا گیا جملہ یاد آیا تو اس کی ہنسی نے گویا اس کے چہرے کو 2 دن بعد تازگی بخشی تھی۔ بیوقوف لڑکی، ٹھیک ہی تو کہتا تھا وہ اسے۔ وہ سچ میں بیوقوف تھی کیونکہ وہ محبت کرنا اور نبھانا جانتی تھی۔ وہ گھر آیا تو لاؤنج میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے شکر ادا کیا اور فوراً سیڑھیاں عبور کرتے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ بری شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتے اس نے گہرا سانس بھرا، پھر بے دم سا ہو کر بیڈ پر بیٹھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ لڑکی پہلے ہی اسے خطرے کا سگنل لگ رہی تھی اور اب تو اسے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بالوں اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ شدید اضطراب کا شکار تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے جوتے اتارے اور سلیپرز پہنتے الماری تک آیا۔ آرام دہ کپڑے نکالنے کے بعد واش روم میں گھس گیا۔ دروازے پر گھنٹی بجی تو شائستہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس کو دیکھ کر وہ جی جان سے مسکرائی۔ واہ بھائی، ماہر نفسیات ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ سولے کے قریبی دوست ہونے کے ناطے اس کے تمام گھر والوں سے اچھے روابط تھے۔ ماہر نفسیات کو اگر 2 منٹ دروازے سے باہر کھڑا رکھا جائے تو وہ سامنے والے کے بارے میں گہرے انکشاف کر سکتا ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولتے ہوئے آخر میں کہکا لگاتے ہنس پڑا۔ اوہ، میں تو ڈر گئی، جلدی اندر آؤ، کہیں کوئی راز ہی نہ کھول دینا۔ وہ اس کو اندر آنے کا اشارہ کرتے خود لاؤنج کے صوفے پر جا کر بیٹھ گئیں۔
لوگ پہلے مہمان کو بٹھاتے ہیں اور یہاں سب الٹ ہی چلتا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے مصنوعی ناراضی سے بولا۔ ارے تم مہمان تھوڑی ہو، انہوں نے کھلے دل سے کہا۔ دیکھ لیں بھابھی، یہ بات مہنگی پڑ جائے گی، وہ شریر لہجے میں گویا ہوا۔ وجہ چہرے پر شرارت رقص کر رہی تھی۔ وہ کیسے؟ شائستہ پرتجسس لہجے میں بولی۔ وہ اٹھا اور کچن کی جانب گیا۔ شائستہ اس کو دیکھے گئی کہ آخر یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس نے فریزر کا دروازہ کھولا اور اس میں موجود آئس کریم کا ڈبہ اٹھاتے کچن سے باہر نکلا، جس پر شائستہ منہ کھولے اس کو دیکھنے لگی۔ تمہیں کیسے پتا کہ فریزر میں آئس کریم موجود ہے؟ وہ حیرت سے منہ کھولے ہوئے تھی۔ آپ نے مجھے بہت ہلکا لیا ہوا ہے، میں نے کہا نا کہ ہماری نفسیات کو سب پتہ ہوتا ہے۔ وہ سکون سے صوفے پر بیٹھتے آئس کریم سے بھرپور انصاف کرنے لگا۔ یہ اس کا پسندیدہ فلیور تھا۔ آپ کو پتا تھا کہ میں آ رہا ہوں، اس لیے میرا پسندیدہ کافی فلیور رکھا۔ امپریسو۔ بھر بھر کر چمچ منہ میں ڈالتے اس نے تعریفی انداز اپنایا تو وہ محض مسکرا ہی سکی۔ میرا یار اوپر کمرے میں ہی ہوگا، اس نے تو آج کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے نئے انکشاف کیے جس پر وہ مزید حیران ہوتی چلی گئی۔ تمہارے پاس موکل ہیں کیا جنید؟ وہ پرتجسس لہجے میں پوچھنے لگی۔ میرے پاس نفسیات کا علم ہے اور یہ کسی موکل سے کم نہیں ہوتا۔ اچھا اب میں اوپر چلتا ہوں، میرے دوست کو میں بہت یاد آ رہا ہوں گا۔ وہ صوفے کو پھلانگتے بڑے بڑے قدم لیتا اوپر کی جانب گیا تھا۔ کوئی اس کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑکا ماہر نفسیات ہے؟ ذرا سنجیدگی نہیں طبیعت میں۔ سولے بیچارہ تو پتہ نہیں اس نمونے کے ساتھ کیسے رہتا ہوگا۔ جھرجھری لیتے انہوں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے بغیر ناک کیے جھٹکے سے اس کا دروازہ کھولا، جس پر وہ جو ابھی شاور لے کر واش روم سے باہر آیا تھا اس کی آمد پر ہڑبڑا اٹھا۔ سیاہ ٹی شرٹ نم تھی اور سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ ہی سیاہ سلیپرز پہنے وہ بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کمرے میں آنے کا جنید؟ تولیے کو پرے کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ یہ ایک کاظمی سٹائل ہے۔ کیوں تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ میرے کلینک تم بھی ایسے ہی گھستے ہو، میں بھولا نہیں ہوں جو تم نے میرے بریک ٹائم میں مجھے گیم کھیلتے ہوئے ڈسٹرب کیا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کر انتقامی ٹون میں بولا۔ اوور ایکٹنگ کی دکان ہو تم۔ سولے نے اس کی باتوں کے جواب میں اپنا بولا ہوا جملہ دہرایا۔ شکریہ عزیز من۔ دانت وصول کرتے ہوئے وہ سکون سے بیڈ پر جا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہو رہا ہے، وہ پرسکون سا بولا، جس پر سولے نے حیرت سے پلٹ کر اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ چہرے کے تاثرات کم فہمی والے تھے۔ مطلب دل کے تار وار ہل رہے ہیں کیا؟ اس کی بات پر سولے نے فوراً شیشے میں اپنا عکس دیکھا کہ کہیں اس کا چہرہ کچھ بول تو نہیں رہا۔ کیا فضول بول رہے ہو؟ اپنے جذبات کو چہرے پر عیاں ہونے سے روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے اس نے اسے ڈانٹا۔ ارے میں کچھ بھی فضول نہیں بولتا۔ اس نے فرضی کالر جھٹکنے کی بجائے اپنی شرٹ کے کالر کو پکڑ کر کھینچا۔ پھر یہ سب؟ اچھا میں تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ اب وہ ٹیک چھوڑ کر آگے کو ہو کر بیٹھا۔ مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی فضول بچکانہ کہانی۔ وہ چوکس ہوا۔ ایک لڑکی تیز رفتار ہیوی بائک سے ٹکرانے والی ہوتی ہے تو ایک لڑکا بالکل ہیرو والی انٹری مار کر اس لڑکی کو بچا لیتا ہے۔ اس لڑکی کو محبت سے دیکھتے، اس سے بات کرتے وہ لڑکا اپنا دل ہار بیٹھتا ہے۔ کیسی لگی کہانی؟ اس کے گرد گول گول گھومتے کسی فلم کی طرح کہانی سناتے اس نے آخر میں استفسار کیا۔ سولے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ سب کیسے پتہ چلا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ ارے اچھی تھی نا کہانی، دیکھو تمہارا تو چہرہ ہی سن کر لال ہو گیا۔ سوچو اس ہیرو کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ وہ اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ ایسا موقع بار بار تھوڑی نہ آتا تھا۔ کیا ہے اس کہانی میں ایسا جو اچھا ہے؟ وہ اسے سوال پوچھ بیٹھا۔ اس لڑکے کو محبت ہو گئی جو محبت سے بھاگتا ہے نا کمال؟ آخر میں زبردستی اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے وہ کہکا لگا گیا تھا، جبکہ سولے کا دل پسلیوں میں تیز دھڑکنے لگا۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس لڑکے کو محبت ہو گئی؟ نہ جانے کیوں، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے پلٹ کر اسے ایسے دیکھا جیسے مقابل نے اسے چاروں شانے چت کر دیا ہو، اور پتہ ہے اس وقت اس کا چہرہ ایسے سرخ ہو رہا تھا جیسے… وہ آگے بولنے ہی والا تھا کہ سولے نے ہاتھ کھڑا کر کے اس کو چپ کروا دیا۔ کچھ کھائے گا؟ وہ اسے کھانے کا لالچ دے کر ہی چپ کروا سکتا تھا۔ پوچھ کیوں رہے ہو بھائی، منگواؤ۔ وہ جان چکا تھا کہ ابھی وہ اس کپ کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ اسے علم تھا کہ کچھ دنوں تک وہ اس کے پاس ضرور آئے گا، مگر اس بار کاؤنسلنگ کے لیے نہیں، بلکہ یہ پوچھنے کے لیے کہ اسے اس واقعے کا علم کیسے ہوا۔ سولے کمرے سے باہر جانے لگا تو اس نے روکا۔ کدھر جا رہے ہو؟ فریزر میں آئس کریم موجود ہے، سوچا فی الحال تمہیں اسی پر ٹرخا دوں۔ کیا یار، وہ تو میں پہلے ہی کھایا ہوں، وہ افسوس کر لہجے میں بولا۔ پھر اتنے دکھی کیوں ہو رہے ہو؟ سوچا تھا اتنے عرصے بعد دوست کے گھر جا رہا ہوں تو کوئی پیزا کھلا دے گا، کوئی پاستا ہی منگوا دے گا۔ اتنے تم کو ترسے ہوئے، ہر دوسرے دن کھاتے ہو، اکتاتے نہیں؟ لو یہ بھی اکتانے کی چیزیں ہیں۔ اب تمہیں دیکھ دیکھ کر بھی تو نہیں اکتاتا نا؟ اب تمہیں دیکھ دیکھ کر بھی تو نہیں اکتاتا۔
اس کی بات پر صالح اس کو مارنے کی غرض سے اس کے پاس آیا تو وہ اس کو جھانسا دیتے فرار ہو گیا۔ پھر نیچے دروازے پر پہنچ کر اونچی آواز میں بولا، پوری کہانی جاننے کے لیے بندہ ناچیز سے رابطہ کر لینا، اور ہاں اس بار میں نے فیس لینی ہے، وہ بھی ڈبل۔ خبردار جو تم بریک ٹائم میں آئے۔ اس سے پہلے کہ صالح سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آتا وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا غائب ہو گیا۔ شائستہ آواز سنتی باہر آئی، تمہارا یہ دوست تو بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے، وہ داد دینے والے انداز میں بولی۔ ہے تو، وہ مسکراتے ہوئے بولا، کھانا لا دوں؟ یہ نمونہ کہہ رہا تھا کہ تم نے کچھ نہیں کھایا، پتہ نہیں اسے کیسے علم ہو گیا، کیونکہ یہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شائستہ اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی اور وہ گزرے تمام واقعات کو یاد کرنے لگا۔ زندگی نے اس پر خوشیاں نچھاور کرنے کی ٹھان لی تھی، آخر کب تک وہ ان سے بھاگ سکتا تھا؟ آفتاب نے جب اپنی کرنوں کو تھوڑا کم کر کے ماحول کو خوشنما بنایا، اسی وقت وہ گھر پہنچی۔ دوپہر ڈھلنے کے قریب تھی جب وہ رکشے والے کو راستے کا کرایہ دینے کے بعد گھر کے اندر بڑھی۔ ٹوٹا ہوا گھر ہنوز ہاتھ میں موجود تھا۔ نرم ہاتھوں میں مضبوطی سے اس گھر کو نیچے وہ اندر کی جانب بڑھی۔ سلام کہتے وہ اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ شگفتہ بیگم کی آواز پر پلٹی، آج اطلاع بھی نہیں کی کہ لیٹ ہو جاؤ گی؟ وہ ڈپٹنے والے انداز میں گویا ہوئی۔ وہ کب سے اس کی راہ تک رہی تھی۔ وہ ماما، مجھے معلوم نہیں تھا کہ دیر ہو جائے گی، کچھ پرفزوں لمحوں کی قید سے باہر نکلتے ہوئے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اسے کہاں معلوم تھا آج کہ وہ انسان اسے مکمل طور پر بے بس کر جائے گا۔ خیریت تو تھی نا؟ میں نے اس لیے کال نہیں کی کہ کوئی میٹنگ یا سیمینار ہوگا، اسی لیے شاید تاخیر ہو گئی ہے۔ وہ اس کو اپنے اندازے بتانے لگی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ میٹنگ ہی تو ہوئی تھی، مگر انتہائی غیر متوقع اور خوش کن انسان سے ایک غیر متوقع موقع پر۔ بس رکشہ لے کر آنا تھا نا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کو اس واقعے کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر وہ کہتی کہ ہیوی بائک سے ٹکر لگنے والی تھی تو یقیناً اس کے لیے بے حد فکر مند ہوتی، اور وہ جانتی تھی کہ ماں کا دل کتنا حساس ہوتا ہے۔ وہ انہیں اس کی لاپرواہی پر پہلے تو 100 سلواتیں سناتی، پھر اسے کہتی کہ اگر یہی حرکات کرنی ہے تو چپ چاپ 2 دن گھر بیٹھ جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی ریسٹ کر لو، یاد ہے نا کہ شام میں ماس کی طرف جانا ہے؟ وہ اس کو یاد کرواتے بولی۔ جب ماز نے اپنی طبیعت کا بتایا تھا تو اس نے اسے سہولت سے ریسٹ کرنے کے لیے کہتے شام میں اس کی خیریت دریافت کرنے کی غرض سے ان کی طرف چکر لگانے کا بھی کہا تھا، مگر اب یہ بات اس کے ذہن سے سراسر فراموش ہو چکی تھی۔ کہا ہے نا کہ دل دماغ کی چلنے ہی نہیں دیتا۔ خیریت ہے ماما، شام میں ماز بھائی کی طرف کیوں جانا ہے؟ وہ پریشانی بھرے لہجے میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے آیت؟ خود ہی تو صبح اس کی طبیعت کا سن کر اسے کہا تھا کہ شام میں جاؤں گی، اتنی جلدی بھول گئی؟ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے گویا ہوں۔ اوف ماما، وہ دراصل میرے ذہن سے نکل گیا۔ پتہ نہیں کتنا دماغ خرچ کرتی ہو وہاں، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ اب جاؤ اور ریسٹ کرو، تھوڑی دیر سو لو پھر فریش ہو جاؤ گی، تمہارا دماغ معاف ہونے لگ رہا ہے۔ چلو شاباش، میں کھانا لاتی ہوں پھر کھا کر سو جانا، نماز تم نے یقیناً پڑھ لی ہوگی۔ وہ اس کو ضروری تنبیہات دیتے خود کچن کی جانب چلی گئیں۔ آیت اپنے کمرے کی جانب بھاگی کیونکہ اس نے تو ابھی تک نماز ہی نہیں پڑھی تھی اور اب عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ احتیاط سے اس گھر کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر جانے لگی کہ اچانک عنایا کا خیال آیا۔ اس نے کی چین کو جیولری باکس میں رکھا اور خود اٹیچ باتھ کی جانب بھاگی۔ جلدی سے فریش ہو کر نماز پڑھی۔ شگفتہ بیگم نے اس کو کھانے کے لیے آواز دی، جس پر وہ 2 منٹ کا کہتے 10 منٹ بعد میز پر گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ واپس کمرے میں جانے سے پہلے ایک مگ چائے کا بنا لائی۔ اسے چائے کی شدت سے طلب محسوس ہو رہی تھی۔ ماما کو لگ رہا ہے میں تھکاوٹ کے باعث بہکی باتیں کر رہی ہوں، مگر ان کو کون بتائے کہ یہ تھکاوٹ نہیں بلکہ میں نے کبھی خود کو اس کیفیت میں محسوس ہی نہیں کیا۔ یہ بہت خوشگوار احساس ہے، اس میں تھکان کا کیا تعلق؟ وہ مسکراتے ہوئے خود سے ہی محو کلام تھی۔ اسے اس کا آخری بار پلٹ کر دیکھنا بھی بھولا نہیں تھا۔ زندگی نے اسے سب سے خوبصورت جذبات سے روشناس کروایا تھا جس کو وہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ سورج نے گرمی کو کم کرتے ماحول کو سکون کی فضا دیتے اس کی جانب دیکھ کر سر جھٹکا۔ انس میں سے ایک اور محبت کے جذبے سے روشناس ہو رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ ماس کی خیریت جاننے کے لیے صدیقی صاحب کے گھر تشریف لائی۔ زہ نصیب بھائی، آپ نے بھی ہمیں شرف بخشا۔ رخسانہ بیگم بھائی کو اتنے ماہ بعد دیکھ کر خوشگوار حیرت کا شکار ہو گئی اور مسکراتے ہوئے ان کو احساس دلانے لگی۔ دیکھ لو پھر میں کتنا اچھا بھائی ہوں۔ وہ ان کے سر پر پیار دیتے مسکراتے ہوئے لاؤنج کی جانب بڑھی۔ شگفتہ بیگم اور رخسانہ بیگم ایک دوسرے کے گلے لگیں اور آیت نے ان سے پیار لیا۔ پھر رخسانہ بیگم نے ریان کے سر پر چپت لگا کر اسے اس کی پڑھائی کا پوچھا اور عنایا کو گود میں بھر لیا۔ وہ ان کے خاندان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بچی تھی جس کو سبھی بہت لاڈ کرتے تھے۔ صدیقی گھر پر نہیں ہے کیا؟
مصطفیٰ صاحب نے رخسانہ سے پوچھا، جو عنایہ کو گود میں بٹھائے اس سے پیار سے کچھ کہہ رہی تھی۔ بھائی وہ بس آنے ہی والے ہوں گے۔ وہ 1 منٹ معذرت کرتے کچن کی طرف بڑھیں اور ملازمہ کو ضروری ہدایات دے کر واپس آ گئیں۔ ماس کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی؟ شگفتہ بیگم نے نہایت فکر مندی سے پوچھا۔ جی بھابھی، اب تو کافی بہتر ہے۔ صبح اس کے چچا بھی آئے تھے خیریت معلوم کرنے۔ ہمدانی ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ صاحب نے ماس کے چچا کے بارے میں دریافت کیا۔ جی الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ آپ کو تو علم ہے کہ فرخندہ بھابھی کی وفات کے بعد انہوں نے بہت ہمت کا مظاہرہ کرتے سب کچھ سنبھالا ہے۔ وجیہہ تو بہت ہی حساس لڑکی ہے، اسے صرف ہمدانی بھائی ہی سنبھال سکتے ہیں۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی، انہیں جیا سے خاص انسیت اسی وجہ سے تو تھی کہ وہ معصوم بچی چھوٹی عمر میں ماں جیسی عظیم نعمت کو کھو چکی تھی۔ بابا میں کبھی نہیں نہ ملی ان سے۔ آیت کو یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ اس نے کبھی ہمدانی صاحب کو یا ان کے گھر کے کسی بھی فرد کو دیکھا ہو۔ بیٹا ہمارا بھی ان کی طرف آنا جانا نہیں ہے، وہ تو اس کی بیوی کی وفات پر میں اور تمہاری ماما ہی ریان اور عنایہ کے ساتھ گئے تھے۔ اگر تمہیں یاد ہو تو اس وقت تمہاری یونیورسٹی کے فائنلز تھے، اسی لیے تم نہیں گئی تھی۔ مصطفیٰ صاحب کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ملازم چائے کے دیگر لوازمات لے کر آ گیا تو انہوں نے اسے تکلف کا نام دیا، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو بس چائے ہی ہے، کھانا تو آج وہ انہی کے ساتھ کھائیں گے، جس پر چاروں ناچار ان کو بات ماننا پڑی۔ ماس جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ یہ پوچھنے والے مصطفیٰ صاحب تھے۔ جب آپ آئے تھے اس وقت تو سو رہا تھا، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی۔ پھپھو مجھے آپ سے ماس بھائی کے بارے میں بات کرنی تھی۔ آیت اتنے سنجیدہ لہجے میں بولی کہ شور کی آوازیں سن کر ان کی طرف آتے ماس کے قدم اس آواز پر تھم گئے۔ کیا ہوا؟ رخسانہ بیگم نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ آپ نہ ماس بھائی کی شادی کروا دیں پلیز، مجھے بہت شوق ہے کہ کسی اپنے کی شادی اٹینڈ کروں۔ ریان تو ابھی بہت چھوٹا ہے اور ماس بھائی کی ہی کروا دیں۔ وہ اس طرح بولی کہ سب ہنس پڑے سوائے اس ایک کے جس کا دل پھر سے ٹوٹا تھا۔ اسے اس لمحے احساس ہوا کہ وہ سچ میں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ کبھی اس کے بارے میں بھائی کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ ایک فکر مندانہ اور روٹھی ہوئی آواز نے اس کو ہمت دی اور ایک لمحہ لگا تھا اسے وہ فیصلہ لینے میں جو کئی دنوں سے نہیں لے پا رہا تھا۔ اس نے قدم بڑھاتے ہوئے لاؤنج تک کا سفر عبور کیا۔ وہ سب مسکرا رہے تھے جب ایک آواز سنائی دی، تمہاری خواہش پوری ہو چکی ہے کزن۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ داخلی دروازے پر موجود صدیقی صاحب نے حیران کن نظروں سے اس کو دیکھا، جس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ وہ کیسے ماس بھائی؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ سیاہ چادر سر سے ہلکی سی سرکی تھی جس سے ماس نے نظریں چرائیں۔ اگلے ہفتے آپ سب کو میری منگنی پر آنا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ایک پل کو صدیقی صاحب کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شاید ابھی ماس کو اس کے فیصلے سے اعتراض ہو، مگر ایک دن وہ خود کہے گا کہ اس کے بابا نے اس کے لیے بہترین فیصلہ لیا۔ مذاق نہیں کریں، آیت نے ہاتھ جلاتے ہوئے کہا۔ بھلا اچانک سے منگنی کیسے ہو سکتی تھی؟ ماما آپ نے ان کو جیا کے بارے میں نہیں بتایا؟ وہ اپنی ماما سے پوچھ رہا تھا جیسے وہ خاص طور پر رشتے کی بات کرنے ہی تو یہاں آئے تھے۔ وہی بتانے والی تھی۔ انہوں نے حیران اور پریشان کن نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اتنی دیر میں صدیقی صاحب نے گلا کھنکارنے کے بعد سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں آپ؟ مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ چند ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ساتھ رشتے کا بھی ذکر ہو رہا تھا، مگر آیت سے صبر کرنا مشکل ہونے لگا۔ پھپھو مجھے دکھا تو دیں میری ہونے والی بھابھی۔ آیت نے تو وجیہہ کو دیکھا ہی نہیں۔ بھائی اس کو تو دکھا دو، صدیقی صاحب اس کی بات کے جواب میں بولے۔ ارے مطلب وجیہہ ہی جیا ہے، آپ کے چچا کی بیٹی؟ وہ خوشی اور جوش سے بولی۔ ہاں بیٹا، صدیقی صاحب نے شفقت سے اس کو جواب دیا۔ وہ جانتے تھے کہ آیت ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وجیہہ کے لیے ماس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ماس کے علاوہ ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ یقیناً آیت کو ماس کی ہی دلہن بناتے، مگر اب حالات مختلف تھے۔ تصویر تو دکھا دیں، وہ اب سیدھا ماس سے مخاطب تھی۔ میرے پاس نہیں ہے تصویر۔ آیت کے اس اچانک مطالبے پر وہ ہڑبڑا گیا۔ پھپھو آپ کے پاس تو ہوگی۔ ہاں رکو میرے فون میں ہے۔ انہوں نے ملازمہ کو فون لینے کے لیے بھیجا اور پھر اس کو تصویر دکھائی۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت زیادہ پیاری ہے، بالکل گڑیا کی طرح ہے، نازک سی۔ اس نے کھلے دل سے تعریف کی، جس پر بے ساختہ ماس نے دل میں اس کے کہے کی تصدیق کی۔ اس کے لبوں پر اچانک کی مسکراہٹ ابھری۔ وہ سب اب اگلے جمعے کو رکھی جانے والی اس کی منگنی کے بارے میں پلاننگ کرنے لگے۔ اس نے خاموشی سے کسی کا مان رکھا تھا تو رب نے اس کو جیا جیسی ساتھی دیکھ کر اس کی محبت کا مان رکھا۔ وہ اپنی شاندار کوٹھی کے پر نفیس اور پرتعش کمرے میں بیٹھا کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں غرق تھا۔ کسی کی تلاش تھی جو اسے اب ہر صورت کرنا تھی۔ وہ میری اولاد ہے، میں اسے واپس لے کر آؤں گا۔ یہ سب اسی کا تو ہے، میں اسے بھی معافی مانگ لوں گا۔ میں جانتا ہوں یہ اس کی بد دعا ہے، ہاں یہ ان دونوں کی بد دعا ہے جو مجھے لگ گئی ہے۔
میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، کیا کروں گا میں اس دولت کا؟ کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ وہ شدید اذیت میں تھا، آگ کی لپیٹوں میں موجود وہ دو وجود اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی لے گئے تھے۔ اس رات اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کی دنیا اجاڑ کر یہ سوچنا کہ آپ خوش رہ لوگے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ وہ بھی برباد ہوا تھا۔ وقت کے چکر نے اسے بھی کسی قابل نہیں چھوڑا۔ جس دولت کے زوم میں اس نے وہ گناہ کروائے، آج یہی دولت اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، اور وہ بھول چکا تھا کہ بددعا سے بھی بھیانک ایک چیز ہوتی ہے، اور اسے کہتے ہیں آہ۔ اسے کسی کی خاموشی اور ویران نگاہوں کا اپنی جانب اٹھنا اور پھر اسی لمحے ان نگاہوں کا آسمان کی جانب اٹھنا یاد آیا تھا۔ اس نے پاس پڑا لیمپ زمین پر زور سے دے مارا۔ وہ اب چلا رہا تھا، وہ معافی مانگ رہا تھا اس سے جو اب اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ شخص اب روز حشر اس کا گریبان ضرور پکڑے گا۔ وہ لیکچر لے کر فارغ ہوا اور اسٹاف روم میں چلا آیا۔ یہ بریک ٹائم تھا، وہ پہلے ہی اپنے کولیگ کے سوال کے لیے تیار تھا۔ اعجاز اپنی کلاس سے فارغ ہو کر اسٹاف روم میں آیا اور کھڑے کھڑے ہی اس سے مخاطب ہوا۔ چلو صالح، بریک ٹائم شروع ہو چکا ہے، 10 منٹ دوسرے کیمپس جانے میں بھی لگ جائیں گے۔ وہ وال کلاک پر نگاہیں دوڑاتے مصروف سا بولا۔ میں نے اسٹوڈنٹس کو وقت دیا ہے، اسے ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے ذہن سے نکل گیا کہ ہم نے وائس پرنسپل سے ملنا تھا۔ تم ایسا کرو، کسی اور اسٹاف ممبر کو لے جاؤ، میں اس کو تفصیلات دے دیتا ہوں۔ اس نے بے مثال عذر تراشا۔ لیکن اس میں وقت لگ جائے گا۔ اعجاز فکر مندی سے گویا ہوا۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، بس 5 منٹ میں سمجھا دوں گا۔ اس نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ آپ میں سے کوئی فری ہے کیا؟ اعجاز نے اسٹاف روم میں بآواز بلند کہا۔ خیریت؟ فزکس کے ٹیچر نے سوال پوچھا۔ ہاں، وہ گرلز کیمپس تک جانا ہے، وائس پرنسپل سے کچھ ضروری بات کرنی۔ پرنسپل صاحب جب سے ٹور پر گئے ہیں کچھ مسائل درپیش ہیں، تو بس اسی لیے وائس پرنسپل سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ اعجاز نے تفصیلاً بتایا۔ میں فارغ ہوں، بالکل، میں چلتا ہوں۔ گرلز کالج کے نام پر سبحان نے تیزی سے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا، جس پر بے ساختہ صالح کے منہ سے ایک ہی لقب نکلا۔ ہے تو یہ سچ میں فارغ انسان، مگر آواز قدرے آہستہ تھی جو کسی نے نہ سنی۔ اچھا پھر صالح، اس کو سمجھا دو جلدی سے۔ اعجاز نے عجلت میں کہا تو صالح نے سبحان کے خواب توڑ دیے۔ میں چلتا ہوں۔ سیاہ جینس کے اوپر بھوری شرٹ پہنے، دائیں ہاتھ پہ پہنی گھڑی پر نگاہیں جمائے صالح کھڑے ہوا۔ اس کی بات پر سبحان بدمزہ ہوا۔ مگر آپ تو فارغ نہیں؟ سبحان نے جلدی سے اس کو 2 منٹ قبل کہی جانے والی بات یاد کروائی۔ ہاں، میں سچ میں فارغ نہیں، مگر یہ مسئلہ میں خود ہی سلجھانا چاہتا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے فرصت سے انکار کرتے ہوئے آخر میں ایبرو چکائے، جس پر وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں سر۔ وہ منہ بسوڑ کر واپس بیٹھ گیا۔ گڈ، چلیں اعجاز، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اور اعجاز کو سمجھ نہ آیا کہ اس کے بدلتے رخ کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اس نے کالج کے باہر گاڑی پارک کی اور وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے۔ وائس پرنسپل نے اس کو انتظار نہیں کروایا، وہ سیدھا آفس آ گئے۔ عائد کسی اسٹوڈنٹ کا مسئلہ لے کر وائس پرنسپل کے پاس آئی تھی، مگر باہر موجود چوکی دار اسے اطلاع دے کر 2 ٹیچر وائس کیمپس سے آئے ہوئے ہیں۔ وائس پرنسپل کی ان سے میٹنگ ہے کہ وہ بعد میں آ جائے۔ مگر یہ سننے کے بعد اس کا دل چاہا کاش وہ بھی ان 2 میں شامل ہو تو وہ اس کو دیکھ پائے۔ وہ وہیں ٹہلنا شروع ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ چوکیدار کے پاس آئی۔ کون سے ٹیچر آئے ہیں؟ کیا آپ نے ان کے نام پوچھے؟ اس نے بہت ہمت کر کے سوال پوچھا اور پہلے ارد گرد کا جائزہ بھی لیا۔ بایولوجی اور فزکس ڈپارٹمنٹ کے HOD آئے ہیں۔ اس بات پر تو اس کے چہرے پر ایک انوکھی سی خوشی در آئی تھی، لیکن نروسنس اس حد تک ہوئی کہ وہ فوراً وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ وائس پرنسپل کے آفس کے سامنے لائبریری تھی، وہ وہاں چلی گئی، کھڑکی والی سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کو دیکھنا ضرور چاہتی تھی مگر اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور پھر بریک کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اس نے سر داب بھرتے ہوئے واپس کلاس میں جانے کے لیے قدم موڑے۔ وہ مرتے ہوئے قدموں سے بے دلی سے کلاس کی جانب جانے لگی۔ عین اسی لمحے وائس پرنسپل کے آفس کا دروازہ کھلا۔ وہ باہر نکلا اور رخ موڑے نہ جانے کیوں، لیکن ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ان نگاہوں میں کسی کی تلاش تھی۔ اعجاز اس سے کچھ پوچھ رہا تھا مگر اس کا دل اور دماغ تو کسی اور ہی جانب محو سفر تھا۔ صالح، اعجاز نے زور سے پکارا تو بیک وقت دونوں نے رخ موڑا۔ سیدھا نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہونے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ابھرتے ان جذبات کو دیکھتے ہی نظر جھکا گئے تھے۔ صالح فوراً پلٹا۔ نظر نہ آئے تو اس کی تلاش میں رہنا، کہیں ملے تو پلٹ کر نہ دیکھنا اس کو۔ وہ تیز قدم بڑھاتا ہوا اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو آئے چند لمحے اسی فضاؤں میں جکڑی رہی، پھر اس کا ایک دم سے پلٹنا یاد آنے پر کھل کر مسکرائی۔ اوہ، وہ اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے دیکھ کر پلٹ کیوں جاتے ہیں آپ صالح؟ کیا میں اتنی خوفناک؟ وہ خود سے ہی محو سوال۔ پھر اس نے بھی رخ موڑا اور اب کی بار چہرے پر ایسی مسکان تھی کہ اگر صالح دیکھ لیتا تو بے ساختہ کہتا،
محترمہ، کسی کو اتنا اچھا لگنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بس جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی کیفیت پر کوفت کا شکار ہو رہا تھا۔ پہلے وہ اس کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے کی جستجو میں تھا، جب نظر آ گئی تو پھر چند لمحے میں دیکھ بھی نہ پایا۔ کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے کہ محبوب کو دیکھتے ہوئے نگاہیں خود بخود جھک جاتی ہیں؟ ایک پل کو دل میں سوچ آئی، جس پر اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ یہ ایک چھوٹے درجے پر بنا مڈل اسکول تھا، جہاں متوسط طبقے کے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم جیسی عظیم نعمت سے مستفید ہونے کی غرض سے بھیجتے تھے، تاکہ علم حاصل کر کے ان میں شعور آئے اور وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر کے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر سکیں۔ وہ حسب معمول احسن کو سلا کر آئی تھی۔ اس وقت وہ برقی رفتاری سے اپنا کام کرنے میں مشغول تھی۔ فی الحال یہی اس کی روزمرہ کی زندگی تھی۔ وہ اسکول کے اوقات میں بریک کے 1 گھنٹے کے لیے آتی تھی، کھانے کا سارا سامان گھر میں تیار کر کے لاتی تھی اور پھر جلد از جلد یہاں اپنا کام نپٹا کر واپس گھر چلی جاتی۔ شام میں یہاں اکیڈمی میں بچے پڑھنے کے لیے آتے تو وہ 1 گھنٹہ شام میں بھی آیا کرتی تھی۔ یہی اس کا ذریعہ آمدن تھا۔ اسے نوکری کی شدید ضرورت تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے، لیکن اسے یہ نوکری خود بخود مل گئی تھی۔ یہ جاب اس کے لیے موزوں تھی جس میں وہ احسن کی دیکھ بھال بھی کر پاتی اور اپنے گزر بسر کے لیے رقم بھی جمع کر لیتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے اسکول اور اکیڈمی والوں کو کوئی پروفٹ نہ دینا پڑتا۔ اسے یہ لوگ بہت بھلے محسوس ہوئے، جنہوں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کی۔ ابھی بھی بریک ٹائم تھا اور وہ پھرتی سے کام کرتے بچوں کو ان کی مطلوبہ چیزیں دے رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں منہمک تھی کہ ایک آواز نے اس کی تیزی سے چلتے ہاتھوں کو ایک لمحے کو برف کر دیا۔ اس نے فوراً سامنے دیکھا، جہاں وہ اسکول کے پرنسپل سے ہاتھ ملانے کے بعد کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ برقی رفتاری سے اپنے چہرے پر نقاب چڑھایا، کنکیوں سے اس کی جانب دیکھا، جس نے اس کی ہستی بستی زندگی کو تباہ کیا تھا۔ ہاں، وہ تحسین سعید تھا، اس کو اور اس کے جڑے کئی رشتوں کو تکلیف سے گزارنے والا، اس کو مہرا بنا کر استعمال کرنے والا، اس کو اپنی ہی نظروں میں گرانے والا، کسی کی محبت کا گلا گھونٹنے، کسی کا عورت سے اعتبار ختم کرنے والا، کسی کو بے وفا بنانے والا۔ ہاں، یہ وہی تھا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے تو ہمیشہ یہ دعا کی تھی کہ کبھی بھی اسے سامنا نہ ہو۔ سامنا تو اب بھی نہ ہوا تھا، کیونکہ وہ 1-2 منٹ وہاں کھڑا رہنے کے بعد اندر جا چکا تھا، مگر قدرت نے اسے پھر سے اس کے گناہ یاد کروا دیے تھے۔ اس نے بے وفائی کی تھی، جس کی سزا دائمی جدائی تھی، جو اس کو ہمیشہ کاٹنی تھی۔ اس نے خود کو خود اذیت میں ڈالا تھا۔ اب اس کا انجام اسے بھگتنا تھا، کیونکہ کچھ غلطیاں ازالہ کرنے کے باوجود بھی حصے میں خسارے دے جاتی ہیں۔ وہ کچن میں موجود دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی جب زارا اس کے پاس آئی۔ بھابھی، کیا آپ کو کچھ مدد چاہیے؟ زارا کی بات پر شائستہ کا ہانڈی میں چمچہ ہلاتا ہاتھ ایک دم ہی جامد ہوا۔ اس نے کنکیوں سے مڑ کر اس کو دیکھا، جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے زارا؟ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر عدت جانچنا چاہی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے شائستہ کا ہاتھ تھام کر اس پر تھپکی دی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ ان کی الجھی نظروں سے گھبرائی۔ کچھ نہیں۔ وہ واپس ہانڈی میں چمچ پھیرنے لگی۔ کیا بنا رہی ہیں؟ اس نے ہانڈی میں جھانکنے کی کوشش کرتے پوچھا۔ آلو چکن، انہوں نے سرعت سے جواب دیتے چکن کو بھوننے کے بعد اس میں پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے، اس نے بے ساختہ تعریف کی، جس پر وہ صرف مسکرا ہی سکی۔ زارا فریج کی جانب بڑھی اور سلاد کا سامان لے کر سلپ پر رکھے کٹنگ بورڈ پر رکھ کر کاٹنے لگی۔ بھابھی، آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اس نے کھیرے کو ٹکڑوں میں کاٹتے ہوئے پوچھا۔ 8 سال، انہوں نے ہانڈی پر ڈھکن رکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی بھی پسند کی شادی تھی کیا؟ کھیرے کاٹنے کے بعد وہ گاجر کو لمبے رخ کاٹنے لگی۔ ہاں، وہ آنچ قدرے دھیمی کرتے پلٹی۔ آپ نے کیسے پسند کیا ایک دوسرے کو؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہم کزنز تھے، بچپن سے ایک دوسرے سے اٹیچ تھے۔ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو احساسات بدلنے لگے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، بس پھر منصور ماموں کی طرف سے رشتہ آیا تو میں نے ہاں کر دی اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔ وہ ماضی کی حسین یادوں میں کھوئی اسے بتانے لگی۔ صالح بھائی کو خاندان میں کوئی پسند نہیں آئی کیا؟ وہ نارمل انداز میں پوچھ رہی تھی، لیکن شائستہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آج سورج مغرب سے کیوں نکلا تھا۔ یہ تو اب صالح ہی بتا سکتا ہے۔ کیوں صالح؟ انہوں نے عام سے انداز میں کہتے جب دروازے کی جانب دیکھ کر کہا تو زارا بے اختیار کھانسی۔ ارے کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، جس پر زارا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دروازے کی طرف دیکھا جہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں کمرے میں چلتی ہوں، یہاں بہت گرمی ہو رہی ہے، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب دوڑی۔ آئی بڑی مخبریاں لینے والی، ویسے کبھی حال نہیں پوچھا، اور اب اس کو اچانک صالح کی یاد آ گئی۔ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے انہوں نے سلاد کا جائزہ لیا، جو ڈھنگ سے کٹی ہوئی تھی۔ چلو، سلاد تو کاٹنی آتی تھی اس کام چور کو۔ وہ باقی ماندہ سلاد کاٹنے لگی۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔
جب ہمدانی صاحب کی آمد ہوئی، یہ آمد انتہائی غیر متوقع ہونے کے ساتھ خوشگوار بھی تھی۔ ان کے ساتھ وجیہہ بھی تھی۔ انہوں نے آتے ہی سب کو سلام کیا، پھر سامنے موجود صوفے پر جا کر نشست سنبھالی۔ جیا نے سب بھائیوں سے پیار لیا اور شائستہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ بھابھی، وہ جو بیڈ پر لیٹے حاجر کو تھپک کر سلا رہی تھی، اس کی بلند آواز پر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ دیا۔ وہ دبے قدم ان کے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب حاجر سو گیا تو وہ اٹھی اور اس کا گال چومتے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو جیا؟ آج تو سرپرائز دے دیا تم نے۔ وہ اس کی آمد پر خوش دکھ رہی تھی۔ بھابھی باہر آئے نا، آپ کو ایک اور سرپرائز دینا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئی۔ پھر وہ زارا کے کمرے میں گئی تو وہ موبائل کی اسکرین پر کچھ دیکھنے میں محو تھی۔ اس نے زارا کو بھی باہر آنے کو کہا۔ جب سب لاؤنج میں آئے تو ہمدانی صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ تمہاری بہن کی منگنی ہے اگلے جمعے اور تم سب نے پورے جوش و خروش سے شرکت کرنی ہے۔ اس پر سبھی خوشگوار حیرت کا شکار ہوئے۔ سب نے صوفوں سے اٹھ کر اس کو پیار دیا۔ صالح کے لیے تو اس کی چھوٹی سی گڑیا تھی۔ اسے بچپن سے لے کے اب تک صرف وجیہہ ہی عذاب آتی تھی۔ اب میں آپ سب کو تھیم بتانے والی ہوں۔ سب نے اسی رنگ کی ڈریسنگ کرنی ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات، میری خواہش ہے کہ جب میں ویڈنگ ہال میں داخل ہوں تو میری ایک طرف کمیل بھائی اور دوسری طرف صالح بھائی ہوں، اور آپ دونوں نے اعتراض نہیں کرنا۔ اچھا، آپ دونوں تو اپنی بیویوں کے ساتھ آئیں گے نا، تو میرے بھائی اپنی بہن کے ساتھ شاندار انٹری کریں گے۔ سب اس کی باتوں، بہانوں اور منطق پر مسکراہٹ سے ہمکنار ہوئے۔ صالح بھائی، آپ نے اسپیشل تیاری کرنی ہے۔ وہ اس کو روکنا چاہتا تھا کہ اسے یہ سب پسند نہیں، مگر وہ اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے حساس تھا، اس لیے خاموشی سے اس کا سارا پلان سنتا گیا۔ شادی کی پلاننگ کے بعد اس نے مل کر کھانا کھایا اور پھر ہمدانی صاحب اور جیا واپس گھر کی جانب چل پڑے تھے۔ ماس کی منگنی کا علم ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنی اور گھر والوں کی شاپنگ اور کالج میں ہی مصروف رہی۔ اس نے سب گھر والوں کے لیے خریداری کی۔ اتنی جلدی کپڑے سلنے مشکل تھے، اس لیے اس نے ریڈی میڈ کپڑوں پر اکتفا کیا۔ ہر چیز نفیس اور پرکشش تھی۔ بلا شبہ عائد مصطفیٰ کی چوائس بہترین ہوتی تھی۔ اس دوران ماس پھر سے اس کو پک اینڈ ڈراپ دینا شروع ہو چکا تھا۔ اب وہ اس کو جیا کے نام سے چھیڑا کرتی اور مسکرا پڑتا۔ وہ اس سے جیا کے بارے میں پوچھتی تو وہ اس سے اس کے چند قصے سناتا اور آخر میں اسے بیوقوف کہنا نہ بھولتا۔ میں بتاؤں گی جیا کو، آپ اس کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اسے اتنی پیاری سی لڑکی کا بیوقوف کہلوائے جانا بالکل پسند نہیں آیا۔ اسے پتہ ہے، اس نے نڈر ہوتے ہوئے کہا۔ بہت ہی کوئی معصوم ہے جو پھر بھی آپ سے منگنی کر رہی ہے۔ وہ اس کو چڑھانے والے انداز میں بولی۔ معصوم تو وہ بالکل بھی نہیں۔ اسے اس کا سڑک پر کھڑے مرد سے لڑنا جھگڑنا یاد آیا۔ نا شکرے ہیں آپ۔ وہ اگر تعریف منہ پر کر ڈالتی تھی تو تنقید بھی منہ پر ہی کرتی۔ جو مرضی کہہ لو۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ جیا کی محبت نے اسے مغرور کر چھوڑا تھا۔ اچھا، تو آپ نے اس کے لیے کوئی تحفہ لیا؟ اس نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ تحفہ کیوں؟ اسٹیئرنگ گھماتے ناسمجھی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ کوئی حال نہیں ہے آپ کا ماس بھائی، اتنی پیاری منگیتر کو گفٹ دینا تو بنتا ہے۔ وہ گویا اس کی عقل پر حیران ہوئی۔ تو کیا میں پیارا نہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ آپ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ تم نے کہا کہ پیارے منگیتر کو گفٹ ملتا، تو اس طرح تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ ہاں، تو کیا پتا وہ آپ کو گفٹ دے دے۔ وہ بالکل بھی مجھے گفٹ نہیں دے گی۔ وہ گویا اس کی عادت اور فطرت سے گہری واقفیت رکھتا تھا۔ کیوں؟ جانتا ہوں اسے، پورے اعتماد سے کہا۔ اوئے ہوئے، ویسے مجھے پتا نہیں کیوں شک ہو رہا ہے کہ آپ بہت پسند کرتے ہیں جیا کو، اور یہ رشتہ تو آپ نے گھر والوں کی منتیں کر کے کروایا ہوگا۔ آیت نے اس کی تمام باتوں کے جواب میں جو اخذ کیا وہ شرارت سے اس کے گوش گزار بھی کر دیا۔ اب یہ تو ماس ہی جانتا تھا کہ رشتہ زبردستی کروایا جا رہا تھا، مگر اب وہ مطمئن تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے منتیں کرنے کی ضرورت ہوگی؟ اسے گویا آیت کی بات پر صدمہ ہوا۔ مطلب آپ نے دھڑلے سے کہا ہوگا، چاچو میں جیا کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ روبدار آواز میں بولتے ہوئے آخر میں ہنسی تو ہنستی چلی گئی۔ اس نے دھیان ڈرائیونگ پر ہی مبذول رکھا۔ اس کو ہنستا دیکھ کر کسی نئی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ابھی اسے کچھ وقت درکار تھا۔ پہلی پسند بھلا کر آگے بڑھنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے شاپنگ کر لی؟ اس کا دھیان یکدم ہی تیاری کی جانب گیا تو سوال داغا۔ ماما نے کر لی ہے۔ وہ صورت سے گاڑی کا رخ موڑتے بولا۔ مطلب آپ نے منگنی کا لباس پھپھو کے حوالے کر دیا؟ واہ بھائی، بڑے کوئی فرما بردار ہیں آپ۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ سچ میں کتنا فرما بردار ہے۔ اچھا، میں کیا کہہ رہی تھی، آپ کو بھی منگنی کے انتظامات کرنے ہوں گے۔ انکل اور پھپھو اکیلے تھک جائیں گے، اس لیے آپ فی الحال میری ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں اور خوشی خوشی اپنی تقریب پر توجہ دیں۔ لیکن تمہیں پک اینڈ ڈراپ دینے میں میرا وقت برباد نہیں ہوتا۔ پھر بھی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جیا کیا کہے گی کہ یہ کیسا ماس دیا مجھے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تم کچھ زیادہ ہی جیا کی سائڈ نہیں لے رہی؟ اس نے مصنوعی تیوری چڑھاتے پوچھا۔ ہاں تو وہ ہے ہی اتنی پیاری۔ پپو نے جب سے اس کی باتیں بتائی ہیں میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ ابھی مل لوں اس سے۔ تمہارا دل بہت صاف ہے کزن۔ اس نے دل سے اس کی خصوصیت کی تعریف کی۔ وہ ہر ایک کے بارے میں مثبت سوچتی تھی۔
ہاں یہ تو ہے، آپ نے مجھے یاد کیا، آپ نے ہاں یہ تو سچ کہا آپ نے، مجھے یاد آیا کہ آپ کی چونکہ منگنی ہونے جا رہی ہے تو آپ ہمیں ٹریٹ دیں گے۔ جو حکم کزن، وہ فوراً مان گیا۔ ایک تو آپ جو فوراً مان جاتے ہیں نا، اس کا جیا کو بہت فائدہ رہے گا۔ وہ پھر اس سے جیا کی باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ جیا کی باتیں کرتے ہوئے ایک مدھم سی مسکان اس کے چہرے کا حصہ بنتی جا رہی تھی، جانے انجانے میں ہی صحیح، لیکن اب وہ اس رشتے کو قبول کر رہا تھا۔ جمعے کا بابرکت دن پورے ہفتے کو پھلانگتا پھرتی سے چلایا۔ وقت کی رفتار بھی تو وقت کو دیکھنے والے کی شدت کے حساب سے ہوتی ہے۔ پورا ہفتہ خریداری اور تیاریوں میں صرف ہوا۔ شام ہوئی تو سب ہال کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلنے لگے۔ مصطفیٰ صاحب نے اوبر منگوا لی اور اپنی فیملی کے ساتھ ہال کا رخ کیا۔ شہروز اور جواد ایک گاڑی میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہال کی جانب چل پڑے۔ ان سب میں وہ تھا جو ابھی تک روانہ نہیں ہوا تھا۔ خود پر ایک نگاہ ڈالتے اس نے بیڈ پر بیٹھ کر بوٹ پہنے۔ اسی وقت اس کے فون پر میسج کی بیپ ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ تیار ہو چکی ہے۔ گاڑی کی چابی تھام کر وہ فوراً سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تھا۔ گھر کو لاک کر کے گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور پارلر کی جانب رخ کیا۔ کمیل پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھ کر مسکرایا اور گلے لگا۔ وہ دونوں اس وقت نیوی بلو پینٹ کوٹ پہنے، سنہری ٹائی لگائے، سیاہ شوز پہنے ہوئے تھے۔ یہ سب وجیہہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں جیا پارلر کے کمرے سے باہر آئی۔ اس کو دیکھتے دونوں بھائیوں نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ سلور اور گہرے رنگ کی کامدار میکسی کے ساتھ سلور دوپٹے کو سر پر ٹکائے، بلو کو پیچھے کی جانب لٹکتا چھوڑے، بالوں کو ڈھیلے خم ڈال کر ایک جانب ڈالے، وہ کسی ریاست کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت پر نفاست سے کیا گیا میک اپ اب اسے کسی ہور کا اب اسے کوئی ہور ہی دکھا رہا تھا۔ سہج سہج کے قدم رکھتے وہ ان تک آئی تو صالح نے اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر اسے بہن ہونے کا مان دیا تھا۔ کمیل نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ماشاءاللہ، ہماری بہن تو بہت پیاری لگ رہی ہے، کیوں صالح؟ کمیل نے جیا کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، جس بات پر دھیمی سی مسکراہٹ سے ہمکنار ہوئی۔ کوئی شک نہیں، صالح نے دل میں اس کے اچھے نصیب کی دعا کی۔ ویسے میرے دونوں بھائی تو پرنس چارمنگ لگ رہے ہیں، اس نے دونوں پر نگاہ ڈالتے مسکرا کر کہا تو وہ عین اس کی امیدوں پر پورے اتر رہے تھے۔ ہم تو ہر وقت ایسے ہی پرنس لگتے ہیں، بات تو تمہاری ہو رہی ہے، بھلا وہ ان بیوٹی پارلر والوں کا کیا سے کیا بنا دیتے ہیں؟ کمیل شرارت سے گویا ہوا، جس پر جیا کی جانب دیکھتے صالح نے نفی کا اشارہ کیا۔ ہماری جیا بغیر میک اپ کے بھی بالکل پری ہے، کیوں گڑیا؟ وہ جیا کے ساتھ مذاق میں بھی ایسی بات نہیں کرتا تھا جس سے اس کے چہرے پر دکھ یا تکلیف کے آثار آتے۔ میرے تو صالح بھائی ہی ہیں، آپ جائیں بھائی پرنس چارمنگ، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی اور کمیل سے فاصلے پر ہو کر صالح کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا سوری میری ڈال، چلو اب فوراً، ورنہ معاذ ارادہ بدل لے گا۔ کمیل نے مسکراتے اسے تنگ کیا، لیکن جیا کے چہرے پر ایک دم گھبراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ پراعتماد ہوتے گاڑی کی جانب بڑھی۔ کمیل کا ڈرائیور صالح کی گاڑی کے لیے پہنچ چکا تھا۔ وہ سب ہال پہنچے اور وہ تینوں کمیل کی گاڑی میں ہال کی جانب بڑھے۔ معاذ اپنے والدین کے ساتھ پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ ہمدانی صاحب اور نوال نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے کمیل کے بارے میں پوچھا تو اطلاع ملی کہ وہ جیا کو پارلر سے لے کر آئے گا۔ پرپل رنگ کی کامدار شرٹ کے ساتھ پرپل ٹراؤزر پہنے اور لائٹ پرپل رنگ کا دوپٹہ کندھے پر ڈالے، سیاہ گھنگھرالے بالوں کو سیدھا کر کے پشت پر پھیلائے، ہلکا میک اپ اس پر سجے چہرے کے ساتھ مسکراتے وہ بلا کی حسین دکھ رہی تھی۔ معاذ نے اس کی جانب دیکھا تو دل کو کچھ ہوا، یوں لگا جیسے خالی ہاتھ ہو گیا ہو۔ وہ مسکراتے اسے چھیڑ رہی تھی، وہ بھی مسکرا کر دل کو بہلا گیا تھا۔ ہمدانی صاحب کو اطلاع مل چکی تھی کہ جیا کی گاڑی ہال پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے معاذ کو اسٹیج پر جانے کو کہا۔ وہ اسٹیج پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک دم پورے ہال کی روشنیاں بند ہو گئیں اور اگلے ہی لمحے اسپاٹ لائٹ آن ہوئی۔ سب کی نگاہیں اس جانب اٹھیں۔ صالح اور کمیل کے بیچ کھڑی وہ لڑکی ایک پل میں معاذ کو کھڑا ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ آج جو پرجوش سی ہو کر جیا کو روبرو دیکھنے کے لیے اسپاٹ لائٹ کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہیں اس کے علاوہ کسی منظر پر گئی ہی نہیں۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جو اس کے دل کی دنیا ہلا گیا تھا۔ سارے منظر، ساری آوازیں، ساری رعنائیاں، سب تھم گیا، سب کچھ ساکت اور جامد ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی گویا مدھم رفتار اختیار کر گئی۔ بلو ٹو پیس میں موجود وہ وجود ایک پل میں اس کو سرسبز و شاداب اور حسین وادیوں میں لے آیا تھا، جہاں صرف وہ اور صالح تھا، جہاں ہر طرف نرم سی معطر ہوا چل رہی تھی، جہاں تحفظ کا احساس تھا۔ ہر پل پرپل سوٹ میں موجود لڑکی آنکھ تک نہیں چپک پا رہی تھی۔ اس کا یہاں ہونا انتہائی غیر متوقع تھا۔ وہ جیا کے ساتھ چلتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا اور اسٹیج کے پاس کھڑی آیت کا دل سینے میں دھڑکتا سرگوشیاں کرنے لگا کہ تیری اور مجھے لے کے چلیں دنیا بھر کے سب راستے، میں تجھ کو کتنا چاہتی ہوں یہ تو کبھی سوچ نہ سکے۔
ऐश ग्रे 3 पीस सूट में मलबूस मास तो इस अप्सरा को देखकर उस पर से निगाह नहीं हटा पा रहा था। उसने कभी उस पर गौर ही नहीं किया था कि वो कितनी हसीन है, और आज तो वो उसे अपने नाम की अंगूठी पहनाकर उसे अपने मुकद्दर का सितारा बनाने वाला था। उसने आगे बढ़कर जिया का हाथ थामा तो अंदाजा हुआ कि उसके हाथ कँपकँपा रहे थे, लेकिन माज ने उन्हें मजबूती से थामते उसे स्टेज पर मौजूद सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो बैठने लगी तो हील में मकीज उसके पाँव का तवाज़ुन एकदम बिगड़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर पाँव से मैक्सी हटाते हुए देखा तो हील का स्ट्रिप खुला था। वो झुककर उसे बंद करने वाली थी कि माज झुका और उसके सैंडल की स्ट्रिप बंद करते उसे मसहूर कर गया। वो तो माज की सदा पर कुर्बान हुई। सारा हॉल हूटिंग से गूंज उठा था, जिस पर जिया का चेहरा सुर्ख हुआ। शर्मो हया से वो अपने आप में सिमटी। माज ने वापस खड़े होकर उसको दोबारा सोफे पर बैठने का इशारा किया, जिस पर वो उसके साथ सोफे पर विराजमान हुई। इन दोनों को देखकर सबने ही दिल में कहा, मेड फॉर ईच अदर। वो दोनों इस वक्त अजीब ही कैफियत में थे। लाख मॉडर्न सही, मगर इस वक्त जिया का दिल कांप रहा था। वो उसके बराबर में बैठा था। उसके खानदान के मॉडर्न होने के बाइस मंगनी का फंक्शन भी मखलूत ही किया गया था। वैसे भी वो दोनों कजन्स थे, इसलिए किसी को एतराज़ नहीं था। कुछ देर मेहमान इर्द गिर्द जमा उसकी तस्वीर उतारते रहे। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। माज का ध्यान बज़ाहिर तो तस्वीर की जानिब था, मगर अंदर ही अंदर वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था। वहीं एक दिलकश मुस्कुराहट ने जिया के चेहरे को मज़ीद पुरकशिश बना दिया। कुछ ही देर में अंगूठियाँ पहनाने का वक्त आया तो दोनों ने एक दूसरे को अपने नाम की अंगूठियाँ पहनाई। पूरी तकरीब का हुस्न सिमटकर उस एक शख्स में आ गया था। उसके इर्द गिर्द का हर मंजर बदल चुका था। वो बस उसी को देखे जा रही थी, बिल्कुल यूं जैसे किरात के मुकाबले में देखती रही थी। वो जा चुका था, मगर वो फिर भी उसी को सोच रही थी। बेटा, तुम जिया से नहीं मिली? अपनी फुप्पो के कहने पर वो फौरन अपनी सोचों से निकलते स्टेज की जानिब आई, जहाँ जिया फिलहाल अकेली ही बैठी थी, क्योंकि माज इस वक्त सोफे पर नहीं था। तुम तो बहुत प्यारी हो जिया। सोफे पर उसके साथ बैठते इस परी पैकर को देखते ही उसकी तारीफ की। शुक्रिया प्यारी। उसने इतने प्यार से प्यारी कहा कि आयत ने उसका हाथ थामकर प्यार से थपका। वो अपना तारुफ करवाने के बाद यूं ही बातें कर रही थी जब वो आया, जो हॉल में आने के लिए थोड़ी देर में ही नज़रों से ओझल हो गया था। इसको देखकर एकदम आयत का हाथ लर्जा। वो स्टेज की जानिब आ रहा था और उसके बढ़ते कदम के साथ उसके चेहरे के नकुश वाज़ेह होते जा रहे थे। वो स्टेज के एक तरफ खड़े कमील से कुछ कह रहा था। आप इतनी अच्छी हैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि हम पहले क्यों नहीं मिले। जिया ने भी उसकी शौक तबीयत के बाइस कहा। बचपन में मिले थे तुम लोग? कमील की बात पर उन्होंने हैरत से उसकी जानिब देखा। इनफैक्ट आप सब बचपन में मिल चुके हैं, उसने मजीद इजाफा किया। सब मतलब? जिया ने नासमझी से इस्तफसार किया। मतलब कि माज के बर्थडे पर तुम्हारी और सौले की आयत से मुलाकात हो चुकी है कई साल पहले। वो भी मजीद कुछ कहता कि हमदानी साहब के इशारे पर उनकी बात सुनने के लिए चला गया। जिया तो ये जानकर काफ़ी खुश हुई, हालांकि उसे इस मुलाकात का कोई शायबा तक दिमाग में महसूस ना हो रहा था। लेकिन सौले मंसूर को चंद लम्हे सोचने पर ही इनकी मुलाकात का धुंधला याद आ चुका था। वो माज की सालगिरह का केक का टुकड़ा उठाए सब बच्चों के मुंह के आगे करके उन्हें खिलाने के साथ उनके चेहरे पर भी लगा रही थी। और सिर्फ वही नहीं, माज और बजिया भी यही शुगल फरमा रहे थे। वो पर्पल रंग के बेबी पिंक फ्रॉक पहने, सर पर सफ़ेद पर्ल का हेयर बैंड सजाए हुए, हाथों में केक का टुकड़ा थामे। जब पुस्तक आई थी तो खामोशी से अपनी खाला के पहलू में दबका बैठा। उसके मुंह के आगे केक किया तो उसने कोई तासुर ना दिया। अरे केक खा लो, बहुत यमी है। उसने अपने हाथ में पकड़े केक के टुकड़े को फिर से उसके चेहरे की जानिब किया। उसने नफ़ी में सर हिलाया और खामोशी से वीरान नज़रें यहाँ वहाँ दौड़ाने लगा। सौले, थोड़ा सा खा लो बच्चे। खाला ने उसके गिर्द बाजू का घेरा डालते हुए उसको पिचकारते कहा, जिस पर उसने फिर से नफ़ी में सर हिलाया। सौले, खा लो ना, देखो सबने खाया है। फरखंदा के पुकारने पर उसे उसका नाम मालूम हो चुका था। देखो इसमें चॉकलेट चिप्स भी हैं, तुम खाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। उसने लालच देते हुए कायल करने की कोशिश की। वो फिर भी खामोश रहा। अच्छा, मैं तुम्हें एक जोक सुनाती हूँ। उसको कोई बहुत ही मज़ाहिया लतीफ़ा सुनाने लगी, मगर उसका ध्यान तो उस जानिब था ही नहीं। वो उसको खुश करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वहाँ सब बच्चे बहुत मज़ा कर रहे थे और इस बच्चे का इतना खुश रवैया उसे तंग कर रहा था। फ्रेंड्स, दाएं हाथ में केक का टुकड़ा होने के बायस उसने बाएं हाथ को आगे बढ़ाते कहा, जिस पर सौले ने खाली नज़रों से इन हाथों को देखा, मगर हाथ फिर भी नहीं बढ़ाया। आंटी, ये इतना चुप क्यों है? देखें, केक भी नहीं खा रहा और मेरा फ्रेंड भी नहीं बन रहा। 9 साला क्यूट सी आयत ने उसकी जानिब फिक्रमंदी से देखते इस्तफसार किया, जिस पर फरखंदा ने इस बच्ची को गौर से देखा। वो घुंघराले बालों वाली बच्ची बहुत क्यूट थी। उन्होंने उसके गाल पर प्यार किया। बेटा, वो थोड़ा अपसेट है, उन्होंने उसको धीमी आवाज़ में बताया। वो क्यों? उसने नाक से नम सांस खींचने पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा। क्योंकि इसकी मामा की डेथ हो गई है। ये कहने वाला कमील था। आयत के हाथ से केक का टुकड़ा गिर गया और सौले तो जैसे पत्थर का हो गया। इसको इस पर्पल रंग वाली बेबी पिंक फ्रॉक पहने हुए
लड़की और पर्पल रंग की कामदार ड्रेस पहने हुए लड़की में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। वो अब समझा था कि वो अनाया को वो कीचेन क्यों दे गया था। सालों पहले मिलने वाली इस लड़की की छवि उसे अनाया में महसूस हुई थी। वो अनाया का दोस्त क्यों बन गया था, क्योंकि सालों पहले उसकी जानें बढ़ाया गया दोस्ती का हाथ वो रद्द कर चुका था। आज तो गोया सुन हो चुकी थी। तो क्या सौले मंसूर? उसे इस सौले में और अब वाले सौले में कोई फर्क महसूस ना हुआ। वो उस वक्त भी संजीदा था और अब भी संजीदा रहता था। वो उस वक्त भी उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी और आज भी यही चाहती थी कि वो मुस्कुराया करे। वो उस वक्त भी पूरी तकरीब में उसको देखती रही थी। वो अब भी यही किया करती थी। तो क्या उसकी माँ की वफ़ात ही उसके संजीदा रवैये की वजह है? क्या वो अपनी माँ से ज़्यादा ही अटैच था? आखिर क्या था ऐसा जो वो इतने सालों बाद भी नहीं बदला था? इस वक्त तो वो यकीनन सदमे में होगा, मगर अब क्या इतने सालों बाद भी वो इस हादसे के असरात से निकल नहीं सका? पहली बार यूं हुआ कि वो यकटक एक दूसरे को देखते जा रहे थे, यूं जैसे कि खोजना चाहते हों कि क्या कुछ बदला था या आज भी सब वैसा ही था। जिंदगी ने यह आगाही देकर अच्छा नहीं किया। वो इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। यह हकीकत उसे एक नया अज़म दे रही थी। वो अब उसकी ज़िंदगी को यूं नहीं देखना चाहती थी। वो उसकी ज़िंदगी में खुशियों की मुतमन्नी थी। उसे इस राज को मालूम करना था जिसने सौले मंसूर को खुशियों से दूर किया था। उसे सौले मंसूर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखनी थी, ऐसी मुस्कुराहट जो मस्नुई ना हो, जिसका अक्स उसकी आंखों में भी झलके, जो उसके दिल की आवाज़ पर चेहरे पर उजाला करे। आज इतराक हुआ था कि आयत मुस्तफ़ा तो बचपन से ही उस शख्स से उनसियत महसूस करती थी। सालों पहले वो उसे अजीब लगा था और सालों बाद वो उसे इतना प्यारा लगा कि आयत को उससे मोहब्बत हो गई। आयत मुस्तफ़ा, मोहब्बत करती हो तुम सौले मंसूर से? उसके दिल ने पूरे धड़ल्ले से ऐलान किया, जिस पर उसने पूरी जान से लब्बैक कहा। वो जो स्टेज से उतरकर अपने दोस्तों के पास गया था, वापस स्टेज की तरफ बढ़ते उसके कदम थमे। वो दोनों एक दूसरे को इतनी महवियत से देख रहे थे कि मास को शक गुजरा, ये उसकी नज़र का धोखा है। आयत किसी को इतने गौर से क्यों देख रही थी? क्या वो उसको जानती है? लेकिन आयत सौले को कैसे जानती है? वो इन्हीं सवालों की गर्दिश में था कि नौशीन आपा, जो कि लेट हो चुकी थीं, तेज़ कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ीं। लेकिन इस मंजर ने तो गोया उनको भी साकित और सामित किया। बेवक्त ये मंजर इन दोनों निगाहों ने देखा। एक की नज़र में उलझन दर आई तो एक की नज़र खुशगवार हैरत का शिकार हुई थी। जिया की किसी बात पर दोनों ने एक दूसरे से नजरें हटाई थीं। सौले फौरन स्टेज से नीचे उतरा, जबकि आयत अब जिया की जाने मुतवज्जा थी। नौशीन ने जाकर पहले जिया को प्यार दिया और मुबारकबाद देने के बाद वो आयत की तरफ मुतवज्जा हुई, जो उनको यहाँ देखकर हैरान हुई। मगर फिर याद आया कि अगर सौले उनका रिश्तेदार है तो नौशीन आपा तो सौले ही की बहन है। आयत, आप यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज! वो बहुत खुश हुई उसको यहाँ और सौले के साथ देखकर। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं? उसने मुस्कुराते सवाल पर सवाल किया, लहजे में बेतकल्लुफ़ी हायल थी। आयत आप भी, ये मेरी खाला की बेटी हैं। वो जो अभी यहाँ खड़े थे सौले भाई, ये इनकी बहन है। वो ऐसे उसका तारुफ करवा रही थी गोया दोनों एक दूसरे के बारे में लाइल्म हों। हम मिल चुके हैं जिया आपा, मैं मास के मामू की बेटी हूँ। पहले जिया को आगाही दी, फिर नौशीन को अपने यहाँ होने की वजह बताई। ये तो बहुत अच्छा हो गया, तुम तो रिश्तेदार निकल आई। नौशीन की बात पर वो तीनों मुस्कुराईं और फिर बातों में मसरूफ हो गईं। वक्फे वक्फे से कोई ना कोई स्टेज पर आकर वजीहा को मुबारकबाद दे रहा था। दूर खड़ा मास भी अभी तक सोचों में उलझा हुआ था। सिद्दीकी साहब के मुखातिब करने पर वो उनसे बात करने लगा। अभी वो बात करके फारिग हुआ था कि उसे आयत की आवाज़ आई। मास भाई, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, इतनी प्यारी लाइफ पार्टनर मिलेगी। स्टेज पर उतरकर मास के पास खड़े होते जिया को देखते कहा, वैसे कज़न, मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि तुम एक हफ्ते से लगातार जिया की तारीफ़ें कर करके थकी नहीं हो क्या? उससे भी पूछ लो कि वो भी लकी है या नहीं। उसने भी जिया की जानिब देखते मुस्कुराते कहा, आप जेलस हो रही हैं, वो भी इतनी मासूम लड़की से? वो सदमे और फिर शरारत से बोली, हाँ तो मैं मेरी कज़न होकर तुम उसकी तारीफ़ें करोगी तो जेलस होना तो बनता है ना। वो मुंह बसोरते हुए बोला, जिस पर आयत कहका लगाकर हंसी। दूर मौजूद किसी शख्स ने इस मंजर को देखते ही निगाहों का रुख बदला। उफ अल्लाह, आपका कुछ नहीं हो सकता, चलें स्टेज पर। और गिफ्ट लिया है ना? अरे भाई, कौन सा गिफ्ट? कोई गिफ्ट नहीं लिया मैंने। एम गिफ्ट गिफ्ट कर रही हो, ये इतना बड़ा इंसान उसे मिल रहा है गिफ्ट में। वो खुद की जानिब इशारा करते बोला, गोया वजिया हमदानी के लिए माँ सदीकी का मिल जाना ही काफ़ी था। सही सोचा था, बड़ी कोई खुशफहमी लाहक है आपको। माथे पर लकीरें सजाए नफ़ी में सर हिलाते कहा, नहीं, ये खुशनासी है। जिया के अल्फाज बोलते हुए उसे पहले तो हैरत हुई, फिर उसने सर झटका के ये लड़की पता नहीं क्यों मगर उसके हवासों पर छा रही थी। अच्छा, मैं अनाया के पास चलती हूँ, मुझे मिस कर रही होगी। वो उसे आर्जी अलविदा कहते टेबल के पास गई जहाँ उसकी फैमिली बैठी थी, मगर वहाँ अनाया के साथ उसको देखकर उसके सांस की रफ्तार मध्यम सी हो गई। रेयान अपनी उम्र के बच्चों के साथ हॉल में मौजूद दूसरे टेबल पर मौजूद था। मुस्तफ़ा साहब हॉल के वस्त में खड़े किसी मर्द से बाहिमी गुफ्तो शनीद में मसरूफ़ अमल थे। उसने निगाहें दौड़ाईं तो अपनी मामा को फुप्पो के साथ उनके टेबल पर बैठते बातें करते पाया।
اسے اس وقت اپنے ٹیبل پر جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہٹتی اور منظر سے غائب ہوتی، عنایا اس کو آواز دے چکی تھی۔ اوف عنایا، کیا ابھی دیکھنا تھا؟ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ آپا ادھر آئیں، دیکھیں بگ برو بھی یہاں ہیں۔ سفید رنگ کی شرٹ کے ساتھ پرپل رنگ کی اسکرٹ پہنے ہوئے وہ غالباً تھیم کا ہی حصہ تھی۔ گھنگھرالے بالوں کو پونی میں باندھے وہ کیوٹ سی عنایا اپنی آپا کو اور اپنے بگ برادر کو مشکل میں ڈال رہی تھی۔ سولے جو مسکرا کر اسے باتوں میں محو تھا، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آیت نے اس کو دور سے ہی سر دائیں بائیں ہلا کر منع کرنا چاہا، مگر وہ اس کے دل کی کیفیت سے یکسر بے خبر دوبارہ اس کو بلانے لگی۔ چاروں ناچار وہ بھاری بھاری قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی۔ سولے ہنوز سر جھکائے زمین پر ہی کسی چیز کو گھور رہا تھا۔ آیت نے ایک چور نظر اس کی جانب ڈالی۔ یہ میری آپا ہیں بگ برو، انہوں نے ہی مجھے آپ سے فرینڈ شپ کرنے کی اجازت دی تھی۔ میری آپا بہت پیاری ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے فون میں۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی کہ آیت نے جھٹ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس عمل میں اس کی چوڑیوں کی آواز نے مدھم سے گیت کی طرح اس کو اپنی جانب متوجہ کیا، مگر اس نے اپنی نظریں زمین سے ادھر ادھر نہیں کی، گویا نظر اٹھائے گا تو الجھ جائے گا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس نے عنایا کو کیا کہنے سے روکا تھا۔ عنایا، آپ کو ماما بلا رہی ہیں، جلدی سے ان کی بات سن کر آئیں۔ خود پر قابو پاتے وہ پوری نفاست سے جھوٹ بول گئی۔ دل ہی دل میں سوچا کہ ابھی جو راز اس کی پیاری بہن فاش کرنے والی تھی، وہ اسے اس کی نظر میں کتنا ہلکا کر دیتا۔ پر آپا، اسے ابھی اپنے بگ برو کا تعارف بھی کروانا تھا۔ عنایا تو آپا کی بات نہیں نہ ٹالتی، اس نے دوبارہ پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ اس پر وہ منہ پھلائے سوالے کو بائے کہتے کرسی سے اٹھ کر ہال میں اپنی ماما والا ٹیبل دیکھتے اس طرف چلی گئی تھی۔ اب وہ وہاں اکیلی کھڑی تھی اور وہ اس سے محض 3-4 قدموں کے فاصلے پر سر جھکائے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس آکورڈ سچویشن سے بچنے کے لیے اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا فون نکالا اور اس پر مصروف ہو گیا۔ اس لڑکی کے اتنا پاس کھڑے ہونے کے باعث وہ اس ٹیبل سے اٹھ کر بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ صورت میں تصادم ہونے کے آثار واضح تھے اور وہ ایسا کوئی تصادم افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ آیت واپس جانے لگی تو ریان اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ آیت آپی، ماما کہہ رہی ہیں کہ دلہن کو گفٹ دے دو۔ یہ کہتے ہی تو وہ فرار ہوا، مگر اسے مشکل میں پھنسا گیا۔ پہلے تو وہ اس کے جیا کو دلہن کہنے پر مسکرائی، مگر اب اسے ٹیبل کے عین وسط میں موجود اپنے ہینڈ بیگ سے گفٹ نکالنے پر پریشانی ہوئی تھی۔ گفٹ نکالنے کے لیے اس نے ٹیبل پر موجود اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو گفٹ کے ساتھ ہی وہ چھوٹا سا لکڑی کا گھر باہر نکلا تھا، مگر شو میں قسمت کہ وہ گھر سولے ہی کے قدموں میں جا کر زمین بوس ہوا۔ اس کو بھی ابھی نکلنا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ سہیلے کی نظر میں جب اس گھر کو نیچے گرا دیکھا تو فون کو ٹیبل پر رکھتے میکانکی کے عالم میں جھکتے اٹھا لیا تھا۔ سہیلے کی نظر نے جب اس گھر کو نیچے گرا دیکھا تو فون کو ٹیبل پر رکھتے میکانکی کے عالم میں جھکتے اسے اٹھایا۔ اس گھر کو ہاتھوں میں لیا تو جانا کہ کسی نے اس ٹوٹے گھر کے پورے دل سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ وہ پہلے جیسا تو نہیں رہا، مگر وہ گھر دوبارہ جڑ چکا تھا۔ اس کا دل بے اختیار ہو رہا تھا۔ وہ کیوں کر رہی تھی یہ سب؟ اسے کیوں اس گھر کو جوڑنا پڑا؟ کیوں اس نے اس کے ٹوٹنے کے بعد کسی ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بجائے آج بھی اسے سنبھالا ہوا تھا؟ وہ اس گھر کو بغور دیکھتے الجھا ہوا تھا اور آیت اپنے لب کاٹتی پریشان ہوئی۔ میرا گھر؟ ہمت کرتے ہوئے وہ اسے مخاطب ہوئی، جو اس وقت ظاہری طور پر اس کے سامنے موجود تھا، مگر دراصل وہ اپنے اندر کی کیفیات میں الجھتا ہی جا رہا تھا۔ سولے، میرا گھر، اس نے اسے پھر سے اس کے نام سے پکار کر غلطی کی۔ وہ جو خود پر بند باندھ رہا تھا پھر سے اس کی جانب دیکھ بیٹھا۔ وہ کتنے استحقاق سے اسے گھر کو اپنا گھر کہہ رہی تھی۔ یہ تو ٹوٹ گیا تھا۔ سولے منصور پہلی بار خود اسے مخاطب ہو رہا تھا۔ اس کی تو آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ ہر شے جڑ جاتی ہے، بس جوڑنے والے کو جوڑنے کی لگن اور ٹوٹنے والے کو اس کے جوڑنے والے پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کی باتیں سولے منصور کو خوشگوار احساس میں مبتلا کر رہی تھیں، مگر وہ اپنے ماضی کو کیسے بھولتا؟ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اگر توڑنے والا جوڑنے والے کو جوڑنے کا موقع ہی نہ دے تو کیا ہوتا؟ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ ماضی کے منظر ذہن کے پردوں میں گڈمڈ ہوتے اسے وحشت میں مبتلا کرنے لگے۔ یکدم سانس لینے میں مشکل ہوئی۔ سر درد نے اچانک ہی زور پکڑا۔ کسی کا چیخنا، کسی کا باغیانہ رویہ آنکھوں کے پار گھومنے لگا، کسی کا صبر اسے تکلیف دے لگا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، گھر اس کے ہاتھ سے ٹوٹا اور دوبارہ زمین بوس ہوا۔ وہ تیزی سے وہاں سے پلٹا اور ہال سے باہر نکل آیا۔ اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، کھلی فضا میں سانس لیتے کتنے ہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کسی فرحت کے موقع پر جہاں ہجوم برپا ہو، کسی تقریب کے دوران اچانک لب ٹھہر جائیں، زبان خاموش ہو جائے، وہاں سے پھر دبے پاؤں اچانک لوٹ آنا ہو، کھلی آنکھوں سے بستر پر محض لیٹے ہی رہنا ہو، دل نادان ایسے ہو کہ جیسے درد جاگا ہو،
جو سینے سے اٹھے اور دل کے اندر تک چلا جائے، مسرت کہہ کے اور آرزوئیں یوں مچلتی ہوں، کسی دھوئیں کی مانند آسمان میں بکھرتی ہوں، اسی ذات میں دانستہ مسلسل رونے لگ جاؤ، تمہیں معلوم ہوگا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ کیوں نہیں بھول جاتا یہ سب؟ کیا وہ پوری عمر اسے چھٹکارا نہیں پا سکتا تھا؟ اسے ہی کیوں یہ آگہی ملی تھی؟ کیا وہ کبھی نارمل نہیں ہو پائے گا؟ ڈھیروں سوال تھے مگر اس کا جواب وہ تو شاید تھا ہی نہیں۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچیں، بہت سارے منظر اس کو اپنے گھیرے میں لینے لگے، کچھ حسین اور کچھ خوفناک۔ صالح میری بات نہیں مانو گے؟ صالح میری بات نہیں مانو گے؟ وہ اس سے ناراض ہو رہی تھی۔ بہت ذہین ہو بھائی، دوسرا جملہ یا شاید دوسرا حملہ۔ نہیں رہنا مجھے یہاں۔ اس کا شدید غصے میں یہ الفاظ کہنا، گھٹن ہوتی ہے یہاں مجھے۔ اس کا دل لرزا۔ وہ اس ضب سے باہر نکلنا چاہتا تھا مگر وہ اس ضب میں دھنستا ہی جاتا تھا۔ وہ اسی اضطرابی کیفیت میں موجود لمبے لمبے سانس لے رہا تھا اور ہال کے دروازے پر موجود آیت جو اس کا فون دینے کی نیت سے آئی تھی، اس کی کیفیت سمجھنے سے قاصر اس کو دیکھ کر کرب کا شکار ہو رہی تھی۔ کیا یہ سب اس گھر کی وجہ سے ہوا؟ کیا اسے یہ گھر نہیں جوڑنا چاہیے تھا؟ اگر جوڑ بھی لیا تو کم از کم اسے نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا۔ وہ مختلف سوچوں میں غلطاں پشیماں ہوئی۔ اسے اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ وہ اس تقریب میں بالکل ٹھیک تھا، مسکرا بھی رہا تھا، بات بھی کر رہا تھا، مگر اب وہ سب سے کٹ کر یہاں کھڑا تھا، سنسان اور قدرے تاریک حصے میں کھڑا۔ وہ ایک دم ہی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھکا اور آیت کے قدم بے ساختہ اٹھے تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتے اس تک آئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، دھیان کسی اور ہی جانب، اسی لیے وہ اس کی یہاں موجودگی نہیں بھانپ پایا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ ادا ہوئے۔ صالح نے پٹ سے آنکھیں واق کیں اور گھٹنوں پر سے ہاتھ ہٹاتا سیدھا ہوا۔ ایک دم ہی فریش سا صالح الجھا بکھرا سا لگنے لگا تھا۔ ایک لمحے کو آیت نے ان سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ایک لمحہ اس پر بہت بھاری گزرا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، صرف آنکھیں ہی نہیں، اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی کا تاثر نمایاں تھا، اس کا سانس اکھڑتا ہوا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ انکشاف سن کر ماضی میں وہ خود کو زندہ محسوس کرنے کے لیے بھرا کرتا تھا۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے کے قریب ہوا۔ آیت کو شدید ندامت نے گھیرا، نہ جانے اس کو کون سی بات تکلیف دے گئی تھی۔ آپ پلیز اس بینچ پر بیٹھیں۔ اس کے خیریت پوچھنے پر بھی جب وہ کچھ نہ بولا تو اس نے التجائی لہجے میں اسے بینچ پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ خالی نگاہوں سے اس کو دیکھ کر بینچ کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ وہاں سے گزر کر جاتے ایک ویٹر کو روک کر اس نے پانی لانے کو کہا اور خود اپنے بیگ کے اندر سے پین کلر نکالا۔ ویٹر نے اس کو پانی کا گلاس تھمایا تو اس نے اسے شکریہ کہہ کر جانے کے لیے کہا۔ وہ بینچ پر سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا جب آیت نے اس کے آگے گلاس بڑھاتے اس کو مخاطب کیا۔ صالح پانی۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس تھاما اور فوراً پی گیا جیسے شدید پیاس ہو۔ آیت اسے صدمے سے دیکھتی رہ گئی، ہاتھ میں موجود پین کلر ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ اس نے دوبارہ ارد گرد نگاہ دوڑائی تو گارڈ کو دیکھا اور اسے پانی لانے کو کہا۔ وہ پانی لے کر آیا تو آیت نے پہلے پین کلر اس کے آگے کیا، جس پر اس نے سمجھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی کھول کر اس کے سامنے کی۔ اس نے ٹیبلٹ اس کے ہاتھ پر رکھی اور اسے پانی کا گلاس تھما دیا۔ اب کی بار اس نے پہلے پین کلر کو منہ میں رکھا، پھر پانی کا گھونٹ بھرتے اس کو حلق سے نیچے اتارا۔ آیت نے اس کے ایک ایک عمل کو غور سے دیکھا اور اسے قدرے فاصلے پر ہو کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہر تاثر کے ساتھ اس کو تکلیف محسوس ہوئی۔ کوئی 5 منٹ گزرے جب دوا نے معدے میں جا کر اپنا اثر دکھایا اور اس کے چہرے کے تاثرات کوئی ڈھیلے پڑے۔ آیت نے کب کا روکا ہوا سانس چھوڑا تھا۔ صالح نے رخ موڑے بغیر منہ سے الفاظ برآمد کرنے کی کوشش کی۔ وہ کچھ کہتا اس سے قبل ہی اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا اس کا فون آگے کیا تو جواد بھائی کالنگ لکھا نظر آیا تھا۔ غالباً وہ اس کی ہال میں عدم موجودگی کے باعث اس سے خیریت پوچھنے کے لیے کال کر رہے تھے۔ صالح نے فوراً فون ریسیو کرنے کے بجائے خود اندر جانا مناسب سمجھا۔ وہ بینچ سے اٹھا تو آیت بھی فوراً سے بیشتر اپنی نشست چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں کے درمیان کافی فاصلہ موجود تھا۔ آیت نے پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھا۔ اس کا کوٹ شکن زدہ ہو رہا تھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی اور چھوٹے بال جو قدرے بڑے ہو چکے تھے وہ ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے کے آثار کرب زدہ تھے۔ آیت نے فون اس کی جانب بڑھایا جس کو اس نے تھام لیا تھا۔ آپ تھوڑی دیر یہیں بیٹھ جائیں، طبیعت ٹھیک ہوگی تو اندر جائیے گا۔ اس نے اس کو اندر جانے کی نیت سے اٹھتا دیکھ کر فوراً مشورے سے نوازا۔ سوری، تھینکس۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ شاید اسے کہنا چاہیے تھا کہ اسے اس گھر کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہت شکریہ۔ اس کا شکریہ ادا کرتے وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ آیت ہونک بنی اس کو دیکھتی رہی۔ مروت دکھانے کے بجائے اگر وہ 2 منٹ یہاں بیٹھ جاتا تو اسے واقعتاً خوشی ہوتی۔ ہال کے اندر جاتے صالح نے اپنا حلیہ درست کرتے لب کھینچتے ہوئے اپنی کنپٹی کو ہاتھوں سے دبایا۔ وہ کیسے کسی کے سامنے خود کو کمزور ظاہر کر سکتا تھا؟ اسے اپنے خول سے باہر نہیں نکلنا تھا۔ وہ لڑکی کیوں ایسی تھی کہ اس کے سامنے خود پر اختیار کھو رہا تھا؟ اسے اپنا آپ بے بس ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔
وہ خود پر قابو پاتے ماضی کی یادوں اور مناظر کو جھٹکتا واپس منگنے کی تقریب میں مصروف ہو چکا تھا، لیکن چہرے پر سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ کھانے کا دور شروع ہوا تو چند نوالے زہر مار کر کھائے تھے۔ نوشین آپا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہی تھیں۔ ان کا سول اس وقت تکلیف میں تھا، وہ جانتی تھیں۔ ان کا دل بھی ایک دم ہی اچاٹ ہو گیا۔ وہ خوش دکھنے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ جانتی تھیں کہ وہ اس وقت خوش نہیں۔ وہ اسے ماضی سے نہیں نکل پایا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل عائد کے ساتھ موجود اس کو دیکھ کر انہیں اپنے بھائی میں اچانک ہی خوشگوار تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے کھل رہا تھا، مگر ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اپنی تکلیف ظاہر کر گیا تھا؟ یہ سوال انہیں اضطراب میں ڈالے ہوئے تھا۔ شائستہ کے مخاطب کرنے پر وہ ان کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔